لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کربلا میں حضرت امام حسین شہید ہوئے تھے تو مسلمان کہاں تھے؟ اب دیکھ لو اب مسلمان کہاں پہ ہیں۔ سالے پاکستان کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، صرف شہباز شریف نے صرف اور صرف یہ کہا ہے کہ صرف کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، کھڑے ہیں، مذمت کرتے ہیں، باقی ادروائز کوئی عملی حکمت نہیں اپنائی۔ جس طریقے سے ان کے گھوڑے پالش کر رہے ہیں، گھوڑے پکڑ رہے ہو بھائی، تھوڑے سے گھوڑے پکڑ لو کہ بمباری روک دو، امریکہ کو اتنا بھی نہیں کر سکتے تم۔ اور دوسری طرف ایران ٹھوک کے رکھا ہوا ہے، صحیح کر رہا ہے سب ایران امریکہ کے ساتھ۔ اسرائیل دیکھیں، صرف اور صرف جو ایران ہے نا، یہ اسلام کا جھنڈا بلند کیے رکھا ہوا ہے صرف ایران نے، ادروائز سارے ممالک ٹوٹلی 54-50 سے اوپر اسلامک ممالک سالے بک گئے ہیں۔ انہوں نے اسلام بھیج دیا ہے، انہوں نے اسلام ہی بھیج دیا ہے، ان کا دین ہی نہیں ہے، ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ وہ جو سعودی عرب نے اپنے فوجی اڈے اس کو دے دیے ہیں، حوالے کر دیے ہیں، بھائی یہ لو چلاؤ اپنے جہاز کے اڈے جو ہیں بیسز، امریکہ کو، اور قطر نے بھی دے دیے ہیں، اور دبئی نے بھی ان کے حوالے کر دیے ہیں۔ یار کوئی تمہیں عقل ہی نہیں ہے، کویت نے دے دیے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں جو عرب ممالک کے ایمان تھے نا، وہ تو بالکل ختم ہو چکے ہیں، اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ ان کے پاس عیاش کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے ایمان ختم ہو چکے ہیں۔ اب جو ایران ہے نا، یہ اس نے جس طریقے سے ٹھوکا ہے سالوں کو، اور جس طریقے سے جس جذبے سے لڑ رہا ہے، اور پتہ لگ رہا ہے کوئی جنگ لڑ رہا ہے، کوئی شیر کا بچہ آیا بیچ میں۔ یہ تو پاکستان جب انڈیا کے ساتھ لڑ رہا تھا، ٹشکوں 2-3 مار رہا تھا گولے، وہ مار رہے تھے 2-3، کیوں؟ یہ اپنا بیلنس اوپر کرنے کے لیے۔ جب ان کا بیلنس نیچے آیا تھا نا، خان کی وجہ سے ان کا بیلنس نیچے آ گیا، تو اب یہ اپنا بیلنس اوپر کرنے کے لیے انہوں نے ان کے بارڈر پر، انہوں نے ان کے بارڈر پر کروا دیا۔ اب وہ جو ٹرمپ ہے سالہ، اس کو وہ کہہ رہا ہے میں افغانستان اور اس کی جنگ نہیں رکواؤں گا۔ کیوں نہیں؟ انڈیا اور پاکستان کی رکوا سکتا تھا، ان کی کیوں نہیں رکوا رہا؟ کیوں؟ ان کا بنگرام ہے، پتہ نہیں کون سا ایئر بیس ہے، وہ ان کو چاہیے تھا اڈا امریکہ کو۔ اب وہ پاکستان وہی اڈا کھینچ کر قبضہ کیا ہوا ہے، وہی اڈا ان کو دے گا، گفٹ میں دے گا، جی یہ لیں آقا، میرے آقا یہ لو۔ اب دیکھتے ہیں ایران آگے کیا کرتا ہے۔ ایران نے صاف کہہ دیا کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، یہ پورا کنٹری خالی کر دیں گے، جو مرضی ہے، میں مر جاؤں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ان کے اندر وہ جذبہ ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں 72 لوگوں نے جنگ لڑی تھی اس ٹائم۔ اب یہ 54 ممالک سائڈ پہ رکے ہوئے ہیں، سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ کیوں چھپے ہوئے ہیں؟ جی ان کے پاس جی کچھ ہتھیار ہی نہیں ہے، کیا اختیار ہی نہیں ہے، وہ امریکہ کے پاس ہے۔ انشاءاللہ ایران ٹھوک کے رکھ سالوں کو، اسی طرح ٹھوک کے رکھے گا۔ ہم ایران کے ساتھ ہیں، پورا ملک باہر نکلا ہے، پاکستان کا پورا ملک، ٹھیک ہے۔ یہ صرف صحیح طرح ان کی وہ نہیں کر رہے، کیا کہتے ہیں، میڈیا صحیح طرح دکھا نہیں رہا، بتا نہیں رہا، ان کا کوریج نہیں کر رہا میڈیا۔ پاکستانی میڈیا پہ لعنت ہے، لاکھوں لعنت، اربوں لعنت، پاکستانی میڈیا بکا ہوا ہے، خدا کی قسم۔ ان کے اندر شعور ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں اپنی اولادوں کے ساتھ، ان کی اولادوں، ان کا بچوں، ان کے نسلوں کے ساتھ جب ایسا ہوگا نا، رگڑ لگیں گے، پھر ان کو یاد رہے گا۔ ان کے ایمان نہیں ہے، میڈیا والے یہ سالے یہ بکے ہوئے ہیں، سیاستدان بک گئے، پی ٹی آئی کے سیاستدان تو آلریڈی بک چکے ہیں، وہ ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ وہ جیسے اس ٹائم یزید بک گیا تھا نا، یزید کے ساتھ اور سارے مسلمان بک گئے تھے، اسی طرح یہ بھی بک گیا۔ اب یہ پورا ملک تو باہر نکلا ہے، جس طریقے سے اگر ملک نکلا ہوا ہے، اسی طریقے سے اگر احتجاج جاری رہا تو مجھے لگتا ہے عمران خان بھی بہت جلد رہا ہو جائیں گے، اگر کوشش کریں تو۔ آخری لیڈر جو ہے نا وہ عمران خان ہے، اور سب سے بڑی بات وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ایران نے خود کہا ہے کہ ہمارا اسلام کا لیڈر صرف ایک ہی بچہ ہے، وہ ہے عمران خان۔ مطلب دنیا مانتی ہے عمران خان کو مانتی ہے کہ وہ ایک اسلام کا بہت بڑا پشت پناہ ہے، ایک ایسا نام ہے جو روب کا نام ہے، جو جذبے کا نام ہے، جو جنون کا نام ہے۔ جس ملک میں جس جگہ پر وہ قدم رکھ دے، وہ منافق آئیں شائیں ہو جاتی ہیں، کرپٹ لوگ بائے بائے ہو جاتے ہیں، اسلام کے دشمن دھڑ دھڑا اٹھتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں اسلام کے دشمن۔ آخری لیڈر ابھی عمران خان پڑا ہے،
وہ ان کی آنکھوں میں چبھ رہے ہیں ابھی بھی اسرائیل اور امریکہ کے. دیکھتے ہیں امریکہ کے پجاری اب کیا کرتے ہیں آگے. مجھے نہیں لگتا ایران بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. انشاءاللہ ایران ٹھوک کے رکھے گا اور ایران ایک جیت کی طرف جا رہا ہے. کیونکہ یہ یہودی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے یہودیوں کو اپنی موت پیاری ہے, اور جو مسلمان ہے اس کو اپنی شہادت پر ہی فخر ہوتا ہے کہ میں شہادت نوش کر رہا ہوں, شہادت سے جاؤں گا اللہ پاک کو منہ دکھاؤں گا اپنا شہادت والا کہ میں نے اسلام کے لیے لڑا ہے. حضرت امام حسین کا جو اسلام ہے اس کو میں نے دین کو, اس اسلام کو میں نے سر کٹوا دیا لیکن جھکا نہیں ہوں. امام خمینی ہیں جو ان کے ایران کے, انہوں نے شہادت نوش کی ہے, شہید ہو گئے لیکن سر نہیں جھکایا. اسی طرح اگر یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود ہدایت دیتے ہیں. پاکستان کو اللہ تعالیٰ, پاکستانی حکومت کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی, ان کو کیا فرق پڑے گا. ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا نور ہوتا ہے. جب نور ہی نہیں ہے ان کے اندر تو مطلب یہ بدبخت قوم ہے. یہ جو لوگ ہیں نا ان کے ایمان پھر گئے ہیں, یہ صرف پیسہ کریں گے, ان کی نسلیں بھی تباہ ہو جائیں گی. دیکھتے جاؤ یہ ہوتا گیا ہے ان کے ساتھ. کچھ دیر کی عیاشی ہے اس کے بعد ختم. اور دوسری طرف بہت جلد قیامت بھی آنے والی ہے. اگر ایران کے اوپر جس طریقے سے اٹیک کر رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا اگلے ایک اور ملک جو اہم ہے وہ بھی بچ پائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. ہم حکومت کے ساتھ ہیں, ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں, پولیس بھی ہماری, پاک فوج بھی ہماری, حکومت بھی ہماری. تو انشاءاللہ ایران زندہ باد, ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم. ہر لحاظ سے ہماری جانیں بھی قربان اسلام کے لیے, کیونکہ وہ اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے اور ہم اسلامی ممالک ہیں, ہم اسلامی لوگ ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم اسلام کے نام پر آئے ہیں اس دنیا میں. اگر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر ہمارا اسلام قبول کرنے کا کیا فائدہ, ہم اسلامی ملک میں پیدا ہونے کا کیا فائدہ, ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے کیا فائدہ کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی مدد نہ کر سکیں, ہم اسلام کے لیے لڑ نہ سکیں, جان نہ دے سکیں, شہادت نہ دے سکیں, تو پھر نہیں فائدہ. تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ایک بھائی کو جو اسلام کی جنگ لڑ رہا تھا وہ قتل کیے جا رہے تھے, تو ہم نے ان کے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی. فلسطین میں ہوا اس کے لیے کبھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی. اس ملک میں, پاکستان کے ملک میں کسی نے آواز نہیں اٹھائی سوائے عمران خان کے. اب دیکھتے ہیں جی ایران, اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے. وہ بیچارہ اکیلا لڑ رہا ہے یار, اکیلا لڑ رہا ہے. آخر کب تک اٹھو گے میرے بھائیوں, کب تک؟ اب پورا ملک نکلا ہوا ہے, اس طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے. جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں آرام سے کر رہے ہیں, امن پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اس کے اوپر ابھی وہ فائرنگ کی جا رہی ہے. لیکن کیوں یار, کیا ہو جائے گا, آرام سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ایک منٹ رہ گئی. تو ٹھیک ہے جی, اللہ پاک ایران کی مدد فرمائے. ایران زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد. ایران ہم تمہیں سلوٹ مارتے ہیں یار, تمہارے جذبے کو, جنون کو.